बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच टीवी और मैं हूं आपका होस्ट अदनान राही। भारत में जब पाकिस्तान से उनकी टीम एक क्रिकेट मैच हार कर वापस जाती है तो वहां पर लाखों लोग सड़कों पर निकल आते हैं, आगे लगाई जाती हैं, टीवियां तोड़ी जाती हैं, हार्ट अटैक्स आते हैं। वो भारत जब उसने कल पाकिस्तान की इमरान खान की तकरीर सुनी तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि वो किस हाल में होंगे। उनको इंतजार था कि आज मोदी जी तकरीर करेंगे और पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाएंगे, चीन को उसकी औकात याद दिलाएंगे, पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। लेकिन आज उस 125 करोड़ की आबादी की उम्मीदों पर पानी फिर गया और बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। तो मोदी की तकरीर के बारे में आपको बताएंगे, उसके बाद हम इमरान खान की तकरीर का इम्पैक्ट आपको बताएंगे जो पूरी दुनिया पर पड़ा है, इससे क्या फ़र्क पड़ा है इसके बारे में आपको बताएंगे। और सबसे आखिर में हम आपको चीन के सदर शी जिनपिंग की तकरीर जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में की उसके बारे में भी बताएंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलती रहें। तो आज जब पूरा भारत इंतज़ार कर रहा था कि मोदी जी आएंगे, तकरीर करेंगे, सबक सिखाएंगे, जब मोदी की तकरीर स्टार्ट हुई तो सबसे पहले तो वो तकरीर हिंदी में थी, उसको इंग्लिश में डब किया गया था, तो वो अपना जोर पहले ही तोड़ चुकी थी। उसके अलावा मोदी काफ़ी डरे हुए लग रहे थे, काफ़ी कूल लग रहे थे। उन्होंने बात क्या की कि हमने डिजिटल पेमेंट्स की हैं, कोरोना के ख़िलाफ़ हमने लड़ाई की है, हम पूरी दुनिया में अमन फैलाना चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं, ये दोस्तियों का दौर है, हम जंगें नहीं चाहते, हम सब के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना चाहते हैं। उनकी बातें सुनकर हंसी आ रही थी कि ये वही मोदी है जो इलेक्ट इस चीज़ पर हुआ था कि अगर मैं इक़्तिदार में आया तो 6 महीने में पाकिस्तान को ख़त्म कर दूंगा, पाकिस्तान का नक्शा दुनिया से मिटा दूंगा, एक बार मुझे वोट देकर देखो। ये वही मोदी है, इंतहा पसंद मोदी जो आज इतना कूल लग रहा था। और वो बोलता भी क्या कहता। पहले तो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, वहां से उठने का ये मतलब कि हमें इस तकरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सुनना ही नहीं चाहते। पहली बात तो ये कि अगर आप सुनना नहीं चाहते तो आपने वहां से उठ के बाहर जाके वो तकरीर बार बार रिपीट करके क्यों सुनी। एक एक पॉइंट पे आपके पूरे मुल्क में कोहराम मचा हुआ है कि इमरान खान ने ये कहा, इमरान खान ने वो कहा। आप तो सुनना नहीं चाहते थे, आप ये कहें कि सामने बैठकर सुनने का हौसला नहीं है, ये बात करें। दूसरी बात यह कि मोदी बोलता तो क्या बोलता कि पहले तो उन्होंने पूरी कोशिश कर ली कि इमरान खान तकरीर ना करे, फिर उन्होंने कोशिश की कि कश्मीर का जिक्र ना हो, पूरी दुनिया के तमाम ममालिक पे उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की, अक़वाम मुत्तहिदा पे प्रेशर डालने की कोशिश की कि कश्मीर का जिक्र ना किया जाए तकरीर में, किसी की भी तकरीर में। तो जब जिक्र हो गया तो फिर क्या बोलना था इन्होंने कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, वहां पर रेप हो रहे हैं, वहां पर कत्लेआम हो रहा है, मजालिम हो रहे हैं। शहरियत के बिल के बारे में क्या बोलते, इंडिया में जो मुसलमानों पर मजालिम हो रहे हैं, अब क्या बोलते कि ये हमारे अंदरूनी मसाइल हैं, हम जितना भी कत्लेआम करें, हम रेप करें, हम जो कुछ भी करें, ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, आप लोग खामोश रहो। नहीं, ये नहीं बोला जा सकता, इसलिए कश्मीर के मौजू पर उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, चीन का नाम नहीं लिया। चीन से तो ऐसे डरते हैं कि चीन का आज तक मोदी नाम ही नहीं ले रहा जब से कशीदगी शुरू हुई है। अब तशवीश इस बात की हो रही है कि भारतीय मीडिया अब क्या बोलेगा, वो कैसे बोलेगा कि मोदी 56 इंच का सीना चौड़ा करके आए, उन्होंने पाकिस्तान और चीन के होश उड़ा दिए। क्या कहेंगे, डिजिटल पेमेंट्स की बात करके होश उड़ाए, कोरोना के खिलाफ लड़ाई की बातें करके होश उड़ाए, या दोस्ती चाहते हैं पूरी दुनिया के साथ, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं ये कहकर। लेकिन वो भी भारतीय मीडिया है, उससे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप देखिएगा वो इसको भी कैसे बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। अब उनका मौजू क्या होगा कि देखिए इमरान खान को धमकियां दे रहा है, जंग की बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ हमारे मोदी जी दुनिया में अमन फैलाना चाह रहे हैं। अब ये गांधी बन जाएंगे। जब हम अमन की बात करते थे तब आप कहते थे ये डर रहे हैं, आज आप अमन की बात कर रहे हो तो उसमें आप लोग ग्रेट बन जाओगे। फिर इमरान खान की तकरीर का क्या इंपैक्ट पड़ा, पूरी दुनिया से ट्वीट्स हो रही हैं, सारे लीडर ट्वीट्स कर रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ हो रही है, इमरान खान की तारीफ हो रही है, इमरान खान की सोच की तारीफ हो रही है, उसके नज़रिए की तारीफ हो रही है। और इम्पैक्ट क्या पड़ा, सबसे पहले तो जो चीन के डेलीगेशन ने मोदी की तकरीर के जवाब में जो उन्होंने तकरीर की, हालांकि उस बेचारे ने चीन का नाम भी नहीं लिया,
لیکن انہوں نے چین کا یہ موقف تھا کہ مودی انتہا پسند ہے، مودی جو کچھ کرتا ہے آر ایس ایس اس کو پش کرتی ہے، یہ سارا نظریہ آر ایس ایس کا ہے۔ امپیکٹ دیکھیں، ابھی تک عمران خان اکیلا بول رہا تھا، آج چین بولا ہے، پوری دنیا کے میگزینز، پوری دنیا کے نیوز پیپرز یہ سارے آرٹیکلز شائع کر چکے ہیں، تو یہ پڑا ہے امپیکٹ۔ اتنا بڑا ملک ہو کر آپ کہتے ہو کہ عمران خان کو روکو، وہ کشمیر کا نام نہ لے، وہ شہریت بل کا نام نہ لے، وہ بھارتی مسلمانوں کی بات نہ کرے۔ آپ اتنا بڑا ملک ہو کر کیوں ڈرتے ہو؟ کیونکہ یہ آپ کی کمزوریاں ہیں، اس پہ آپ جواب نہیں دے سکتے ہو، اس پہ آپ بدنام ہوتے ہو۔ تقریر سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا کیا لکھتا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز مودی کو چین سے بچا سکتی ہیں، لیکن ویسٹرن کنٹریز مودی کو پسند نہیں کرتی کیونکہ عمران خان نے اسے ایکسپوز کر دیا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ یہ ہوتا ہے تقریر سے۔ پھر ہم میں اور بھارت میں کیا فرق ہے؟ ہم جب بھی کوئی ہمیں ملے اور وہ کہے میں بھارت سے آیا ہوں، ہم اسے کیسے ویلکم کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کیسے ملتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی جنگ نہیں چاہی، ہم نے کبھی بھی دل میں میل نہیں رکھی، لیکن ہم جب بھارت جاتے ہیں، ہمارا ڈیلیگیشن خود جب بھارت گیا، 2 آدمی ہمارے پیچھے مسلسل لگے رہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ وہاں پر لوگوں کے دلوں میں بغض ہے۔ ہم ملنسار ہیں، ہم مہمان نواز ہیں، ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم رسک لے کر بھی ویلکم کرتے ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کے دلوں میں میل ہے، وہاں کے لوگوں کے دلوں میں بغض ہے۔ وہ آر ایس ایس کا نظریہ ہو، مودی جیسے جو کریکٹرز ہیں وہ ہوں، لوگوں کا تو قصور نہیں ہوتا۔ جو میڈیا آپ کے دماغ میں جو نفرت ڈالتی جا رہی ہے کتنے سالوں سے، تو لوگوں کا تو قصور نہیں ہوتا، لیکن ایسا ہے۔ اور دوسری طرف ہم ہیں، ہم ملنسار ہیں، ہم مہمان نواز ہیں، لیکن پوری دنیا ہمیں دہشت گرد کہتی رہی، ان کو ملنسار کہتی رہی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خاموش رہے، ہم تقریر نہیں کرتے تھے، ہم بولتے نہیں تھے۔ 27 فروری کو کیا ہوا؟ نارملی تو ہم خاموش رہتے تھے، ہاں بھارت آیا تھا، مار کے چلا گیا، ہماری حکومتیں چپ ہوتی تھیں، ہمارا میڈیا چپ ہوتا تھا۔ اس بار ہم نے آگے سے مارا اور ایسا مارا کہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی، اور پھر پوری دنیا کو بتایا کہ یہ دیکھو ہم نے ان کا کیا حال کیا ہے، اور ہم اسے چائے پلا رہے ہیں اور اس کو اپنے ملک میں واپس بھیجیں گے۔ ہم نے ایکشن بھی لیا اور ہم بولے بھی، تب دنیا کو پتہ چلا کہ ہم تو بڑے امن پسند ہیں، ہم تو بڑے ملنسار ہیں، ہم تو امن کو پسند کرتے ہیں۔ عمران خان کو نوبل پرائز دینے کی باتیں ہونے لگیں۔ تو تقریر سے یہ ہوتا ہے جو آج بھارت کا حال ہے، جو آج وہ دنیا میں اکیلا کھڑا ہے۔ کبھی پاکستان ہوتا تھا، زیادہ دور نہیں، یہی 2 سال پہلے ہم اکیلے ہوتے تھے، اس کے ساتھ پوری دنیا تھی۔ آج وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، سوائے امریکہ، فرانس، چند گنے چنے ممالک کے علاوہ اس پورے خطے میں وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بدلاؤ کیا، اتنا جلدی جو بدلاؤ آیا یہ 2 سالوں میں، یہ ایک تقریر سے شروع ہوا تھا۔ اب آتے ہیں چینی صدر شی جن پنگ کی تقریر کے اوپر۔ اگر آپ مجھے بولیں کہ آپ رینک کرو کہ سب سے بہترین تقریر کس کی تھی انسانیت کے لیے، تو میں عمران خان کی تقریر کو نمبر 2 تقریر کہوں گا۔ انسانیت کے معاملے میں، دنیا کے مسائل کے معاملے میں میں اسے نمبر 2 کہوں گا، اور نمبر 1 چینی صدر شی جن پنگ کی تقریر کو کہوں گا۔ اور اگر مسلم امہ کی بات کی جائے تو obviously عمران خان کی تقریر نمبر 1 ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے اقوام متحدہ کو ایک میسج دیا کہ اب امریکہ اکیلا سپر پاور نہیں ہے، اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا۔ جب سوویت یونین کے ٹکڑے ہوئے تھے، روس تباہ برباد ہو گیا تھا، چین تب اس لیول پہ تھا نہیں، تب امریکہ دنیا میں ایک اکیلی سپر پاور بن گیا تھا۔ لیکن اب چین ہے، روس ہے، اور بڑی طاقتیں ہیں، تو اب اقوام متحدہ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کے سارے قوانین، اس کے سارے فیصلے صرف امریکہ نہیں کرے گا، صرف امریکہ نہیں بتائے گا، اب آپ کو ہماری بھی سننی پڑے گی۔ اس نے اپنا نام نہیں لیا چین کا، لیکن اس نے بولا کہ دنیا میں جو دوسری بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ اکیلی طاقت نہیں ہے، آپ کو ان کو بھی دیکھنا ہوگا، ان کی بھی سننی پڑے گی۔ یونیلیٹرلزم اب دنیا میں نہیں رہی، اب امریکہ اکیلے فیصلے نہیں کرے گا۔ امریکہ نے اپنے ساتھ چند ممالک کو ملایا ہوا ہے، اور ان کی پروٹیکشن کے لیے پوری دنیا میں جنگیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں فسادات ہو رہے ہیں، تاکہ وہ ایک مخصوص طبقہ پروٹیکٹ رہے۔ کیوں؟ وہ انسان ہے اور باقی دنیا انسان نہیں ہے۔
امریکہ کی پروٹیکشن کے لیے افغانستان میں لڑائی ہوتی ہے, امریکہ کی پروٹیکشن کے لیے عراق میں جنگ ہوتی ہے, تو افغانی اور عراقی کیا ان کی پروٹیکشن میٹر نہیں کرتی؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ میں اس چیز کی شدید مخالفت کرتا ہوں. شی جن پنگ نے کہا ایک اکیلا ملک یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کون سا ملک کس سے دوستی کرے گا, کون سا ملک کس سے دشمنی کرے گا. ایک اکیلا ملک پوری دنیا کا باس نہیں بن سکتا. ایک اکیلا ملک یہ فیصلے نہیں کر سکتا کہ کون سا ملک کس سے تجارت کرے, کون سا ملک کس سے تجارت نہ کرے. یہ ہر ملک کی اپنی مرضی ہے, اس کو اتنی آزادی ہونی چاہیے. میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں. جیسے ہم اور بھارت ہیں, ہمیں بھارت پسند نہیں, ہم بھارت کو دہشت گرد مانتے ہیں, ہم بھارت کو انتہا پسند مانتے ہیں, تو ہم پوری دنیا پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ بھارت کے ساتھ تجارت نہ کریں. ان کو آزادی ہے, وہ بھارت کے ساتھ تجارت کرتے ہیں یا ہمارے ساتھ کرتے ہیں, ان کو آزادی ہے. ہم اپنے مفادات کے لیے پوری دنیا کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے. یہ سراسر ظلم ہے, یہ سراسر زیادتی ہے. پھر چینی صدر کا کہنا تھا کہ جو بین الاقوامی قوانین ہیں وہ صرف اور صرف امریکہ کے مفادات کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انہوں نے کسی ادارے کا نام نہیں لیا, لیکن ان کا اشارہ تھا FATF کی طرف, IMF کی طرف, ورلڈ بینک کی طرف, کہ اگر امریکہ ایک ملک کو پسند نہیں کرتا تو اس ملک پہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں. تو یہ ادارے دنیا کے لیے نہیں ہیں, یہ ادارے صرف امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں. اور بھارت کا انہوں نے نام ہی نہیں لیا کیونکہ وہ چین کے صدر ہیں. وہ بھارت کا نام کیوں لیتے؟ آج ان کے ڈیلیگیشن نے اپنی تقریر میں بھارت کا نام لیا اور وہی عمران خان کا نظریہ پیش کیا. چینی صدر نے بھارت کا نام نہیں لیا کیونکہ وہ تو اس کو امریکہ کی کٹ پتلی مانتا ہے اور اس کے ساتھ مناسب بھی نہیں لگتا. وہ امریکہ کی بات کر رہا تھا. ہم نے آپ کو 20-25 دن پہلے سے ہم آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں کہ یہ آپ ہماری پچھلی ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں. الحمدللہ ہم جب ریسرچ اور سٹڈی کرتے ہیں تو ہم جو بات کرتے ہیں اس ریسرچ اور سٹڈی کے بعد میں پوری دنیا وہ باتیں کرتی ہے. جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں, جو ہمارے مستقل ویورز ہیں, ان کو اس چیز کا پتہ ہے. ہم نے آپ کو کہا تھا, میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں بولا تھا کہ یہ لڑائی بھارت کی نہیں ہے, یہ امریکہ کی لڑائی ہے. چین اور امریکہ کی لڑائی ہے اور امریکہ کی طاقت اس کے اتحادی ہیں. خود امریکہ نہیں ہے کیونکہ امریکہ کبھی امریکہ سے نہیں لڑتا. وہ اپنے اتحادیوں کے زور پہ اس خطے میں کنگ بنا ہوا ہے. تو چین اور روس اس کے اتحادیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ناظرین, آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی ان کو دیکھ سکیں.